اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من نفخہ ونفثہ وہمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیای فارہبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بالذکر الحکیم۔ محترم ساتھیو، بہنوں بھائیو، آپ نے اس وقت سورہ بقرہ کی 3 آیات کی تلاوت سنی، ان کا ترجمہ اور انشاءاللہ مختصر ان کا فہم جو ہے ہم اس پہ بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو تمہاری کتابوں کی تصدیق میں نازل فرمائی ہے، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے تمہاری کتابوں کی تصدیق میں نازل فرمائی ہے، اور اس کے ساتھ تم ہی کہیں پہلے کافر نہ بن جانا، اور دوسرا انداز ہے، اور اس کے ساتھ تم پہلے کافر نہ بنو، دو طرح سے ترجمہ کیا، اور میری آیتوں کو تھوڑی قیمت پر نہ بیچو، اور صرف مجھ ہی سے ڈرتے رہا کرو۔ یہ ہے ان 3 آیات کا مختصر سادہ اردو میں، سادہ زبان سلیس ترجمہ الحمدللہ۔ اب ان آیات کا جو فہم ہے نا، وہ ایک بہت بڑا موضوع کبیر ہے، مگر میں اس کو کوشش کروں گا کہ جتنا اس کو ہم مختصر رکھیں وہ بہتر ہے۔ میں آپ کی توجہ اس بات پہ دلانا چاہوں گا، میں چاہوں گا کہ آپ ذرا غور کریں کہ کہاں قرآن کا آغاز ہوا فاتحہ سے، فاتحہ کے بعد بقرہ میں باتیں ہوئیں مومنین متقین کی، پھر خلافت کا ذکر شروع ہو گیا، آدم علیہ السلام کا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک زمین پہ حکومت سمجھے، انسان کو اختیار دینا تھا، وہ سارا سلسلہ، ابلیس کا واقعہ آیا، جنت میں داخلہ اور جنت سے نکلنا۔ یہ اچانک بنی اسرائیل کیسے آ گئے؟ یہ غور طلب نقطہ نہیں ہے کیا؟ اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ یہ اچانک بنی اسرائیل یہاں کیوں آئے؟ یہ بہت سارے لوگ سوال پوچھتے بھی ہیں، وہ کہتے ہیں یار یہ رینڈم لگتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل یہاں کیسے آ گئے، آدم کہاں بنی اسرائیل، یہ کیا معاملہ ہوا؟ تو بھائیو، اس کے کئی وجوہات ہیں یہاں بنی اسرائیل کا تذکرہ ہونے کے۔ اب ظاہری بات ہے، اللہ تعالیٰ کا قرآن جو ہے نا، قرآن کا ایک نام ہے قرآن حکیم بھی، حکمت والی کتاب۔ اب یہ جو حکمت ہے نا، اس پہ ہم نے غور کرنا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں ہمیں حکم دیتا ہے، افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن پہ تدبر کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا تمہارے دلوں پہ تالے لگے ہوئے؟ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک اور جگہ افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن پہ تدبر کیوں نہیں کرتے، تم کیوں غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا تم اس میں اختلافات پاتے۔ تو لہٰذا اب تدبر تھوڑا سا ہمیں کرنا ہوگا کہ بھئی یہ بنی اسرائیل کا کیا قصہ ہے، وہ کہاں سے یہاں آ گئے، اور بنی اسرائیل ہیں کون؟ بھئی بنی اسرائیل جو ہے نا، اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 2 نام ہیں، یہ شروع سے ہوتا ہے، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی دیکھ لیں، محمد بھی ہے، احمد بھی ہے، حاشر بھی ہے، عاقب بھی ہے، کئی نام ہیں۔ تو ہمارے جو تاریخ ہے اس میں یہ بات شروع سے چلی آ رہی کہ اللہ کے نیک چنے ہوئے بندوں کے ایک سے زیادہ نام ہوتے ہیں۔ جو وحی لانے والا فرشتہ آپ دیکھیں، سیدنا جبریل علیہ السلام، جبریل بھی ہیں، جبرائیل بھی ہیں، 2 طریقے سے ان کا بھی نام آ گیا نا۔ تو یہ اسرائیل جو ہے نا، وہ یعقوب علیہ السلام جو کہ ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، اسحاق کے بیٹے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے 2 مشہور بیٹے اسحاق اور اسماعیل، جن کا قرآن میں بھی ذکر ملتا ہے، باقی تورات اور اس میں دوسری کتابوں میں اور بھی ان کی اولاد کا ذکر ہے، مگر ہمیں 2 ہی پرومیننٹ بچوں کا پتہ ہے جو نبی اولاد ہے ان کی۔ تو اسماعیل اور اسحاق،
اسماعیل جو ہے وہ ساری عرب قوم جو ہے نا وہ بنو اسماعیل ہے، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام آباد ہو گئے ادھر، یہاں پر آپ کا جزیرہ عرب میں خانہ کعبہ بنا ماں ہاجرہ کے ساتھ، ہاجر سلام اللہ علیہ، اور پھر یمن سے آئے جو قبائل انہوں نے ان کے اندر رہائش اختیار کی، ان کو عربی زبان سکھائی، عرب عورت سے شادی کی، تو اس طرح وہ عرب بن گئے اسماعیل علیہ السلام۔ اور ان کے بھی 12 ہی بیٹے، جیسے اسحاق کے بیٹے یعقوب کے 12 بیٹے ہیں۔ یہ عرب سارا جو ہے نا یہ بنی اسماعیل ہے، یہ اسماعیل کی قوم ہے، اسماعیل کی نسل ہے۔ ادھر اسحاق علیہ السلام کا بیٹا مشہور ہے یعقوب، جو نبی بیٹا ہے۔ یعقوب کے آگے 12 بیٹے جس میں مشہور ہیں یوسف، بنیامین، یہودا، یہ آپ کو یاد آ گیا برادران یوسف کا۔ تو یہ یعقوب علیہ السلام جو ہے نا ان کا دوسرا نام مشہور ہے اسرائیل، اسی لیے یہ جو ملک بھی ہے ایک آپ کو پتا ہے انہوں نے اسرائیل اسی لیے نام رکھنے کی کوشش کی کہ یہود کے ہاں یعقوب کا بہت مقام ہے، تو یعقوب کا دوسرا نام ہے اسرائیل۔ اب امام طبری اور مختلف تفاسیر میں اسرائیل کا مطلب بھی ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے انہوں نے، اور وہ مطلب بتایا انہوں نے، اس کو امام ابن کثیر نے بھی نقل کیا کہ اسرائیل کا اصل مطلب ہے اللہ کا بندہ، عبداللہ، تو یہ ایک لقب کی طرح کا نام ہے کہ اللہ کا خاص بندہ اسرائیل، واللہ عالم۔ تو اس سے آپ کو ایک یہ بھی سبق سیکھنا چاہیے کہ ہمارے ہاں جو اسرائیل مطلب جو کر رہا ہے فلسطینیوں کے ساتھ ایک نام نہاد ملک قبضہ کر کے جو بنا، تو لوگ کئی دفعہ اسرائیل کو گالی دیتے ہیں، وہ بولتے ہیں نعوذ باللہ لعنت ہو اس پر۔ میں یہ الفاظ نہیں بولنا چاہوں گا، اور بلکہ آپ کو سمجھاؤں گا کہ کبھی بھی آئندہ سے غصے میں گالی بھی نکلے تو یہ کہہ دیں کہ صہیونیوں پہ، زائنسٹ پہ، ظالموں پہ، ان قاتلوں پہ اللہ اپنی لعنت کرے، کیونکہ یہ دعا اور بد دعا دونوں سنتیں ہیں۔ ظالم پہ کے لیے اللہ نے قرآن میں خود لعنت کی ہے، مگر نام لے کے اگر آپ اسرائیل کہیں گے تو سمجھیں آپ انڈائریکٹلی بلکہ نبی کا نام لے کے کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح جیسے کسی بچے کا نام محمد ہے تو آپ محمد اور ساتھ گالی بولیں گے تو وہ تو تباہی ہے، قیامت آ جائے گی۔ تو بہرحال یہ ہو گیا جی بنی اسرائیل۔ اب سمجھ گئے ہوں گے امید ہے آپ کہ یہ کس کی بات ہو رہی۔ اب اندازہ کریں قرآن کا نزول کہاں ہو رہا ہے؟ جزیرہ عرب میں، مکہ مکرمہ میں، اور یہ جو ہے یہ سورہ بقرہ یہ ہے مدنی، اس کا نزول مدینہ میں ہو رہا ہے۔ اس کے مخاطب کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ آپ ہیں بنی اسماعیل سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل سے نا، اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ان آگے چلتے چلتے قریش، اور قریش میں ہاشم، بنو ہاشم جو قبیلہ ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ تو بھئی یہ بنی اسرائیل کہاں سے آ گئے؟ پھر مسئلہ ہو گیا۔ اب بنی اسرائیل کا مطلب کیا ہے کہ اے اسرائیل کی اولاد، یعقوب کی اولاد یعقوب، اے بنی اسرائیل۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میری نعمتیں یاد رکھو ہیں جو میں نے تم پہ کی ہوئی ہیں، اور میرا وعدہ پورا کر لینا، پھر میں بھی اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ یہ کیا باتیں ہو رہی بھائیو؟ اصل میں دیکھیں اس کا سب سے آسان جو ہے نا جواب، سب سے پہلا وہ یہ ہے جو ہر ایک کو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جہاں آئے نا، وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں یہود موجود تھے، بنو قینقاع تھے، بنو نضیر تھے، بنو قریظہ تھے۔ یہ 6 میں سے 3 قبیلوں کے میں نے نام بتائے، بڑی بڑی ان کی بستیاں بنی ہوئی تھی اور قلعے بنے ہوئے تھے۔ یہ ایک نبی کی منتظر تھی یہ قوم، یہ جی میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، اور یہ مدینہ میں تھے۔ تو قرآن اترا کہاں پہ؟ یہ والا جو بقرہ ہے سورہ، یہ مدنی سورہ ہے۔ تو سب سے پہلی جو قوم تھی نا، جو نبیوں کی قوم تھی ہمارے سامنے موجود تھی، وہ تھی بنی اسرائیل۔ تو ان سے اللہ کا خطاب کرنا ایک فطری بات تھی۔ یہ اگر نہ خطاب ہوتا تو پھر یہ کام تھا خراب، کیونکہ پھر یہ کیسے ہو گیا بھئی ایک نبیوں کی قوم اگنور ہو گئی، کوئی تو وجہ تھی نا، اور وہ نبی کے منتظر بھی تھے۔ تو اللہ نے کہا تم اب وعدہ پورا کرو نا، تم نے مجھ سے وعدہ تو کیا ہوا تھا کہ تم نبیوں کا ساتھ دو گے، یہ قرآن میں جگہ جگہ اللہ بتاتا ہے۔ تو ان کو یاد کروایا جا رہا ہے۔ اچھا اس کے پیچھے ایک دوسری وجہ بھی ہے، ذرا غور کسی اور نقطے پہ بھی اب آپ نے کرنا ہے۔ پیچھے ساری بات کیا ہو رہی تھی؟ قرآن میں یاد رکھے کوئی چیز بھی رینڈم نہیں ہے، کوئی چیز آؤٹ آف پلیس نہیں ہے، ہر چیز کی ایک پرفیکشن ہے، ہر چیز کی ایک جگہ ہے، مقام ہے۔ یہاں بنی اسرائیل کا تذکرہ ایک تو آ گیا تاریخی طور پر، کانٹیکسچولی جو لوکیلٹی وائز سیاق و سباق ہے، یعنی کہ سرکمسٹینشل ریزننگ، وہ میں نے آپ کو بتا دی سرکمسٹانسز کی بیس پہ۔ اب ہم بات کریں گے قرآنی کانٹیکسٹ۔ پہلے ہم نے بات کیا علاقائی کانٹیکسٹ، اب ہے قرآنی کانٹیکسٹ۔
قرآن کے سیاق و سباق میں بنی اسرائیل کا مخاطب ہونا بھی ایک بہت بڑی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ نعمت کا ذکر کیا ہے، میں نے تم پہ نعمت کی۔ نعمت کیا تھی بھائی؟ آدم علیہ السلام کو جو خلافت ملی تھی نا، اس سے سمجھے بدرجہ اتم بہت بڑا مقام ملا بنی اسرائیل کو، کہ یہ تو اللہ کے سمجھے ایک لاڈلی قوم تھی، نبی پہ نبی، نبی پہ نبی آئے جا رہے ہیں، ان کو غلامیوں سے نکالا جا رہا ہے، ان کے لیے سمندر پھٹ رہے ہیں، ان کے لیے آسمان سے کھانے اتر رہے ہیں، ان کے لیے جناب کیا اس کو کہتے ہیں، ان کے دشمنوں کو اللہ تباہ کر رہا ہے، کہیں آسمانوں سے خون کی بارش ہو رہی ہے فرعونیوں کے اوپر، کہیں وہ جادوگروں کو شکست فاش ہو رہی ہے۔ کون سی نعمت نہیں کی بھائی؟ اور پھر نبی، اتنے نبی، ایک ایک بستی میں 3 4 نبی آ رہے ہیں، رسول بھی آ رہے ہیں، یعنی انعام پہ انعام، برکتوں کی برکتیں، اور رہبروں پہ رہبر، بادشاہ بھی آئے، سپر پاور اللہ نے ان کو بنایا، سیدنا داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یہ کچھ کم تھا؟ تو یہ خلیفہ ہی تھے نا زمین کے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، داؤد تجھے میں نے زمین کا خلیفہ بنا دیا۔ تو یہ جو نعمت کا اشارہ ہو رہا ہے نا، بہت بڑی بات ہے، بات بڑی دور پھیل جائے گی۔ میں آپ کو اب اندازہ کریں، صرف اس وقت ہم بات کر رہے ہیں صرف آیت نمبر اس پہ 40 پہ ہیں ابھی، کہ نعمتوں کا بنی اسرائیل، اے نبی یعقوب کی اولاد، اے اسرائیل کی اولاد، اور بنی اسرائیل وہ 12 جو تھے نا بچے، ان سے 12 قبیلے بنے، پھر قوم بنی نا یہ پوری۔ تو اس قوم کو اللہ یاد کرا رہا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں، ان کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ اور یہ ہمارے لیے آخری، اس میں تیسرا نقطہ یاد رکھیں، بڑا ہی اہم نقطہ، میں اختصاراً آخری نقطہ بتانا چاہ رہا ہوں، کہ یہ ہمارے لیے بھی ایک بات ہے کہ آدم خلیفہ بنا، آدم کو خلافت ملی، اور اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک امت پوری دکھانی ہے، جس کو اللہ نے، یہ آدم علیہ السلام تو ایک فرد تھے نا، ان کی نسل سے آگے چلنا تھا، پھر کئی امتوں میں نوح علیہ السلام ہے، کئی نبیوں کی اندر امتوں میں یہی چلتا رہا نا سلسلہ، دین کی اقامت، دین کو زمین پہ چلانا، اللہ کے نام کو زمین پہ اسٹیبلش کرنا۔ تو اس کے لیے بہت بڑا کیس سٹڈی جو ہے نا اب آپ کے سامنے پیش ہونے لگا ہے، اور یہ سلسلہ اب چلتا ہی جائے گا۔ اب ہم نے تیز تیز جانا ہے، آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اذکرو یاد کراتے جائیں گے، یہ بھی تمہیں دیا، یہ تم نے کیا، پھر میں نے یہ دیا، یہ تم نے کیا، اس کے بدلے میں یہ ہوا، اور پھر میں نے پھر تمہیں معاف کیا، میں نے تمہاری غلطیوں کو بھی معاف کیا، میرا وعدہ یاد رکھنا۔ وہ وعدہ کیا تھا؟ یہ قرآن پاک میں یہ بھی موجود ہے، جگہ جگہ اس وعدے کا ذکر ہے، آپ کو یہ آگے جگہ جگہ آئے گا، انشاءاللہ ہم یہ اس کے اوپر مزید باتیں کریں گے آگے چل کے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا میرے سے خوف کھانا، تم تو نبی کے انتظار میں تھے، اور تمہیں میں نے زمین کی خلافت بھی دی ہوئی ہے، اور ہمارے لیے بھی مثال قائم ہو رہی کہ یہ دیکھ لو، یہ خلافت جس کو ملتی ہے تو اس کو اختیارات بھی ملتے ہیں، عزت بھی، مرتبہ بھی ملتا ہے، پھر آگے کیا ہوتا ہے آگے بھی دیکھتے جاؤ۔ یہ ذرا آپ خلیفہ کو ذہن میں رکھیے گا کہ وہ جو آدم کو اللہ نے خلیفہ بنایا تھا نا، یہ اس کی کیس سٹڈی شروع ہونے لگی۔ اب آپ لیب میں ہیں، لیب میں آپ خود بھی پریکٹیکل شروع کرنے والے، اور آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ بیٹا پریکٹیکل سے پہلے پچھلے پریکٹیکل کو دیکھ لینا، اس پریکٹیکل کا ریزلٹ کیا ہونا ہے، وہ پریکٹیکل کیسے ہوا، کیا اس کے ریزلٹس ہیں، وہ تمہارے سامنے ہوں گے نا۔ تو تمہیں پریکٹیکل جب تم کرو گے لیب میں، تو تمہیں جوتے شاید نہ پڑے، تم ایکسیڈنٹس نہیں کرو گے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر اگلی آیت میں ان کو کہتا ہے ایمان لے آؤ۔ وہی ساری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ یہ ساری تمہید کیوں تھی، کہ اللہ تعالیٰ ان کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اب لاؤ نا ایمان، تم تو نبی کے منتظر تھے، سب سے پہلے ہی کافر تم نہ کہیں بن جانا۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ دیکھیں مشرک ہیں، بت پرست ہیں، وہ کریں اگر انکار تو سمجھ میں آئے کہ ان کا عقیدہ ہی ہو رہا ہے، بھئی تم تو ایک اللہ کو ماننے والے ہو۔ 10 کمانڈمنٹس میں آپ کو پتہ ہے عیسائیوں نے بہت تباہی کی ہے اس کے اندر، گاسپلز آف میتھیو، مارک اور لوک کے اندر، مگر جو تورات ہے نا اس میں آج بھی اللہ کا کلام بہت زیادہ موجود ہے، اور اس میں جو 10 کمانڈمنٹس ہیں نا، او اسرائیل یور گاڈ از ون، یعنی توحید کو ایسا زبردست بیان کیا گیا کہ آپ یقین مانے خوف میں آ جاتا ہے انسان، کانپ اٹھتا ہے، اتنی خوفناک ہے تورات کہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی خلاف ورزیوں پر بھی تباہ و برباد کر دیے۔ ایک جگہ تو واقعہ لکھا ہے ہارون علیہ السلام کے
ایک بیٹا یا 2 بیٹے جو تھے وہ ہلاک ہو گئے تھے صرف اس لیے کہ انہوں نے عبادت معبد میں ٹیمپل میں غلط طریقے سے انٹری کی یا جانے کا ٹائم نہیں تھا. اتنی سختی. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر تو بڑا احسان اور نرمیاں کی ہیں. ان کو کہا کہ اب پہلے کافر تم نہ کہیں بن جانا, تم تو توحید والے ہو, تم نہ کہیں کافر بن جانا, اور میری آیتوں کا حقیر مال میں سودا نہ کرنا. یہ بھی ایک بڑی لمبی بات ہے. حقیر مال میں سودا یہود کیا کرتے تھے, مال کھا کے نا بادشاہوں کی خوشی سے آیتیں چھپا جاتے تھے, ان کا بیان نہیں کرتے تھے. اور دوسرے ان کے کچھ مربی یہ بھی کرتے تھے, جو ریبائز تھے وہ کیا کرتے تھے کہ بعض دفعہ حق کو ویسے ہی چھپا جاتے تھے, اپنے ذاتی مفاد کے لیے بھی آیتوں کو چھپاتے تھے, بتاتے نہیں تھے. مرضی سے آیت کسی نے بتا دی یا نہ بتائی, جہاں اپنا مقصد الو سیدھا ہوا, کوئی بڑا آدمی پکڑا گیا تو اس کو بچانے کے لیے آیتیں چھپائی گئیں, غریب کے لیے آیتیں نکال لینی, اس کو پھنسانا. یہ تھا ثمن قلیلہ, دنیاوی فائدے, اور اس کے بدلے میں قرآن کی طرح, یعنی کہ جو ان کی اس وقت اللہ کی کتاب تھی ان کے پاس, اس کے اندر انہوں نے یہ ہیر پھیر کیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ, میری وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ, جیسے ایاک نعبد ہے نا, شدید زبردست اس میں ایمفیسائز ہے, زور دے کے کہا گیا کہ اور میرے سے ہی ڈرنا. تو اس معاملے میں یہ اب نہ یہ کام کر بیٹھنا, یعنی کہ تم یہ آیتیں چھپاؤ گے نا اگر, تو تم ہی نہ پہلے کافر بن جانا. پھر آپ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 42 میں ان کو کہہ رہے کہ سچ کو جھوٹ میں ملاؤ نہ, یعنی سچ اور جھوٹ کی ملاوٹ نہ کرو, اور جان بوجھ کر حق نہ چھپاؤ, اور تم جانتے ہو. یعنی یہود کا یہ معاملہ ہے کہ ان کی تو اتھارٹی اتنی تھی, جزیرہ عرب میں ان کی بہت عزت تھی. یہ بھی ایک وجہ ہے. ان کو اللہ تعالیٰ نے ایڈریس مخاطب اس لیے کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اٹینشن دے رہا ہے کہ کہیں, کیونکہ ان کا بگاڑ جو تھا نا وہ دین کی دعوت کے لیے بڑا نقصان دہ تھا. کیوں؟ اگر یہ آیتوں میں حق اور باطل کو مکس کریں گے, جھوٹ سچ کو مکس کریں گے, یا حق بات کو چھپائیں گے, کیونکہ یہ تو نبیوں کی امت ہے, اور نبی ایک نہیں, پتہ نہیں ہزاروں میں آئے ہوں گے, ہمیں تو تعداد بھی نہیں پتا نا. لا تعداد نبی آئے ہیں بنی اسرائیل میں. کلما ہلک النبی خلفہ النبی, صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں فرمایا, ان کی حکومتیں نبی چلاتے تھے, بادشاہتیں چلاتے تھے, خلافت چلاتے تھے, یعنی کہ اللہ کے چنے ہوئے بادشاہ, یعنی حاکم بھی اللہ کا چنا ہوا ہوتا تھا. اندازہ کریں, نبی حکومت کے ساتھ آ رہا ہے باقاعدہ. تو یہ نبی کی پہچان ان کی اسپیشلٹی تھی, اور ان کی جزیرہ عرب میں بڑی عزت تھی. اور یہ عربوں کو کہتے تھے کہ ہم نا انتظار کر رہے ہیں نبی کا, وہ آ گیا تو دیکھنا ہم نے اس کے ساتھ مل کے تمہارے ساتھ وہی کریں گے جو داؤد اور سلیمان نے کیا تھا ساری باطل طاقتوں کے ساتھ. مشرکوں کو ڈراتے تھے, یہ بار بار ڈراوا دیتے تھے. تو یہ سیرت کی, تاریخ کی, حدیث کی کتابوں میں ان کے بڑے تذکرے ہیں اس بات کے. تو اللہ تعالیٰ نے نا ان کو ایک الرٹ کیا ہے, فور وارن کیا ہے کہ اب ذرا حق نہ چھپانا. تو ان کو ایڈریس کرنے کے پیچھے یہ بھی ایک حکمت نظر آتی ہے, سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کی, کہ یہ وہ قوم ہے کہ اگر یہ مسلمان ہو گئی نا تو انہوں نے یہ دین کے لیے بڑی نصرت ہوگی. کافروں کو بھی ایک میسج آئے گا, او ہو ہاں یہ تو ہمیں کہتے تھے, اس کا مطلب ہے نبی سچا ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو بلا رہے ہیں, اس وقت دعوت دے رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. آغاز ہے مدنی دور کا کہ شاید یہ کلمہ پڑھ جائے. تو یہ میں نے آپ کو اس میں تھوڑا سا ہسٹوریکل اینگل بھی بتا دیا, ہمارے ٹائم کے لحاظ سے بھی میں نے بتا دیا کہ یہ خلیفہ کے کانٹیکسٹ میں, خلیفہ کے سیاق و سباق میں آدم کو خلافت ملنا, آدم کو ایک خاص مقام عطا ہونا, اور اس کے بعد بنی اسرائیل کا تذکرہ ہونا, یہ کیوں ہو رہا ہے, اس بات کو بار بار میں بتاؤں گا کہ ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہے, اس کو بار بار سوچنا ہے کہ بنی اسرائیل کا تذکرہ یہاں فوراً کیوں آیا. اب تو ہم مدینہ میں نہیں رہتے نا, تو اب بھی قرآن کی کیا امپلیکیشن ہے, مدینہ کا دور اب تو نہیں ہے نا. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ اب ہمارے حالات میں بنی اسرائیل کا یہ تذکرہ یہاں کیوں ہے, تو وہ آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گی کہ آپ کے لیے ایک کیس سٹڈی سامنے آ گئی ہے کہ پہلے تھیوری تھی, کیس سٹڈی ہے, اور اس کیس سٹڈی کے بعد پریکٹیکل آپ کا شروع ہوگا. تو امید ہے کہ یہ 3 آیات کا یعنی ابھی تسلی نہیں میری ہوئی, مگر میں ڈیپ اور لمبی تفاسیر نہیں کرنا چاہتا. انشاءاللہ جتنا کچھ اس میں بتا دیا, اگر اسی کو آپ لکھ بھی لیں, لکھ کے بھی کسی کو آگے دیں, تو یہ کم از کم جو ہے نا 20-25 صفحے بن جائیں گے تحریر کے. اس میں انشاءاللہ مجھے یقین ہے سب کا فائدہ ہوگا اور دین سمجھ میں آئے گا. یہ 3 آیتوں کا تذکرہ ہوا, آگے انشاءاللہ
پھر ہم بات کریں گے۔ واللہ اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔